ناظرین کرام، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک آغاز تبلیغ ہے۔ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی ناموس کے بعد تبلیغ اسلام کا آغاز کیا۔ شروعات میں کون لوگ مسلم ہوئے اور اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے اولین قربانی کس نے پیش کی؟ شروعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن مشکلات کا سامنا کیا اور آپ کا ساتھی کون تھا جس نے آپ کے ہر قدم پر مدد کی؟ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں بھی نام پکارا جائے اور درود و سلام بھیجنا مت بھولے۔ غار حرا کے واقعے کے بعد جبرائیل کا نزول کثرت سے ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرائض نبوت سر انجام دینا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ترین دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام زید بن حارث اور بچوں میں حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ خفیہ طریق سے دعوت حق جاری رہا اور عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص اور طلحہ بن عبداللہ حلقہ و گوش اسلام ہوئے۔ مومنین کی مساحی سے عمار بن یاسر، جناب ارقم، سعد بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان مظعون قدامہ، عبداللہ ابو سلمہ، جناب ابو عبید اور صہیب رومی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس دور میں نماز چھپ کر ادا کی جاتی تھی، اس کے باوجود نئے دین کا شہرہ دور دراز تک پھیل گیا اور اس دوران ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمت ایمان سے سرفراز ہوئے۔ 3 سال تک تبلیغ خفیہ طریقے سے جاری رہی۔ اس کے بعد حکم ربانی پہنچا، جس کا ترجمہ ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے۔ پھر حکم آیا جس کا ترجمہ ہے: اور اپنے نزدیکی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے اور مومنوں میں ان لوگوں سے جو آپ کے پیرو ہیں تواضع سے پیش آئیے۔ جو لوگ آپ سے سرتابی کرے تو فرما دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اہل قریش کو پکارا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک حملہ آور فوج چلی آ رہی ہے تو کیا تم میرا اعتبار کرو گے؟ سب نے با یک زبان جواب دیا: ہاں، کیوں نہیں، ہم نے آپ کو صادق و امین پایا ہے۔ صداقت کا اعتراف کروانے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے سامنے اعلان توحید کیا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس پر لوگ سخت برہم ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سست کہتے ہوئے لوٹ گئے۔ جہالت و گمراہی کا جمود ابھی تک نہ ٹوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خاندان کو ایک ضیافت پر جمع کیا اور خدا کا پیغام ان کے سامنے رکھا، مگر ضلالت و پستی کی دلدل میں دھستے ہوئے لوگ حق کی جانب مائل نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلابی دعوت کو جاری رکھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں کھڑے ہو کر اعلان توحید کیا اور اہل مکہ کی صنم پرستی پر شدید تنقید کی۔ کفار اپنے بتوں کی توہین برداشت نہ کر سکے اور آپ کو گھیر لیا۔ حارث بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تو وہ کفار کی تلواروں کا لقمہ بن گئے۔ اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے اولین قربانی حارث بن ابی نے پیش کی۔ اس کے بعد قریش کا ظلم و تشدد بڑھتا چلا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نسبت سے زیادہ گرم جوشی اور بے باکی سے اعلان کلمت الحق کرتے رہے۔ قریش کے تحریک اسلام کی راہ میں ہر نوع سے مزاحم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ آپ کو صابی، مجنوں قرار دیا جاتا، مگر کلام الہی مسلسل اعجاز دکھا رہا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ تحریک اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ قرآن کا بلند ادبی اسلوب فصیح اللسانی عربوں کو اپنی طرف کھینچتا تو قریش آپ کو شاعر، ساحر اور کاہن قرار دیتے۔ اب وہ زبانی مخالفت سے جسمانی تعذیب و تشدد پر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، راہ چلتے سر مبارک پر خاک پھینکی جاتی، راستے بند کر دیے جاتے۔ ایک مرتبہ ایک شقی القلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کر بل دینے شروع کیے۔
یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں ابل آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر گر پڑے۔ ایک دفعہ حالت سجدہ میں کفار نے اونٹ کی اوج آپ پر لاد دی۔ کفار نے ترغیب و تربیت کے بے شمار حربے آزمائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے نظیر ارمیت و استقامت اور صبر و استقلال کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم و ثبات سے کفار چر گئے۔ ان کا بس چلتا تو وہ نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالتے، مگر قبیلہ بنو ہاشم کا طاقتور سردار ابو طالب آپ کا محافظ تھا۔ سرداران قریش نے ابو طالب سے مطالبہ کیا کہ وہ بھتیجے کی مدد سے دستکش ہو جائے۔ اس الٹی میٹم پر ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور کہا، بیٹا چچا پر ناقابل برداشت بوجھ نہ ڈال اور اپنی قوم کی مخالفت ترک کر دے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر آفتاب اور دوسرے ہاتھ پر مہتاب لا کر رکھ دے تو میں اس فریضہ سے دستکش نہ ہوں گا، آن کے میں کامران رہوں یا اسی راہ میں میری جان کام آئے۔ ابو طالب اس استقامت و عزم سے متاثر ہو کر کہنے لگے، بیٹا جو تمہارے دل میں آئے کرو، میں کسی حال میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ قریش کے سارے حربے ناکام رہے اور اسلام کی روشنی صاحب ضمیر لوگ کے دل و دماغ کو منور کرتی رہی، اور بہت سے سلیم الطبع لوگ جادہ حق پر گامزن ہو کر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر ظلم و تشدد اور اظہار ثانی کا مکروہ منصوبہ بنایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین سورج کے نیچے عرب کی گرم ریت پر لٹا کر سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا، مگر پھر بھی ان کی زبانوں سے احدن کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وحشت و بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو رسیوں سے باندھا اور ڈنڈوں سے زرد و کوب کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھونی دیا کرتا۔ مسلمان صحابیات میں سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لبنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت اذائیں پہنچائی گئیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے مار مار کر بصارت سے محروم کر دیا۔ لبنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل اتنا مارتے کہ باوصف طاقتور اور قوی ہیکل ہونے کے باوجود تھک جاتے۔